بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے آئندہ چند ماہ میں کیا مزید اقدامات کرنا ہوں گے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ فرانس نے عرب ممالک سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے حالیہ دنوں میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے سن 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی۔ اسی تناظر میں دیے گئے صدر میکرون کے حالیہ بیانات کے بعد بہت سے مسلمان ممالک خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم نے زور پکڑا ہے۔ حالیہ دنوں میں چند ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا سائٹس پر پوسٹ کی گئی ہیں جن میں کویت، اردن اور قطر سمیت دیگر ممالک کے کاروباری حضرات کو اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹاتے اور ان مصنوعات کو دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم کرتے دکھایا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا ٹرینڈ ٹاپ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کے صدر کے بیانات کے بعد لیبیا، شام اور غزہ کی پٹی پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ یہ شدید رد عمل دراصل صدر میکرون کی جانب سے اسلام سے متعلق بیانات کے بعد سامنے آیا ہے جو انہوں نے کلاس میں طلبہ کو گستاخانہ خاکے دکھانے پر ایک فرانسیسی استاد کے قتل کے بعد دیے تھے۔ ترکی اور پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے صدر میکرون پر کڑی تنقید کی گئی ہے اور عائد کیا گیا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کی عزت نہیں کرتے اور ان کے باعث فرانس کے لاکھوں مسلمان پسماندگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس معاملے پر میکرون کو دماغی علاج کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ صدر اردوان کے اسی بیان کے بعد فرانس نے ہفتے کو مشاورت کی غرض سے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ یاد رہے کہ پیرس میں ایک استاد نے اپنے طلبہ کو پیغمبر اسلام سے متعلق گستاخانہ خاکے دکھائے تھے جس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ ناگورنو قرباخ تنازعہ، امریکی ثالثی سے آرمینیا اور آذربائیجان ایک ماہ میں تیسری بار جنگ بندی پر متفق۔ متنازع خاکوں کا معاملہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو خط، اسلام مخالف مواد پر پابندی کی گزارش۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اتوار کے روز فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک خط میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اس خط کے متن میں عمران خان نے مارک زکربرگ سے کہا ہے کہ وہ ان کی توجہ فیس بک پر ایسے اسلام مخالف مواد کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو عالمی سطح پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون مسلمانوں سے متعلق اپنے ایک بیان پر تنقید کی زد میں ہیں۔ عمران خان کے مطابق میکرون نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت میں تعلیمی مرکز پر خودکش حملہ، کم سے کم 24 افراد ہلاک۔ اور اب ہم بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے آئندہ چند ماہ میں مزید کیا کرنا ہوگا؟ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے فیصلے کے علاوہ کچھ دیگر اہم اہداف کے تعاقب کا بھی ٹاسک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں حکام کے مطابق FATF کا معاملہ تکنیکی مراحل سے ہوتا ہوا اب سیاسی بن گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ FATF کے اختتامی اجلاس سے پہلے ہی پاکستان کو اس کے بارے میں اشارے مل رہے تھے کہ ملک کو فی الحال گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، لیکن جہاں ایک طرف ملک کو بلیک لسٹ سے بچنے کی خوشی تھی، وہیں اب گرے لسٹ میں رہتے ہوئے باقی رہ جانے والی سفارشات کو پورا کرنے کا لائحہ عمل طے کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ 21 سے 23 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں FATF نے پاکستان کی طرف سے سفارشات پر عمل کرنے اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 23 اکتوبر کو زوم پر ہونے والی ورچوئل پریس بریفنگ میں ادارے کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے پاکستان سے متعلق کہا کہ 27 میں سے بچ جانے والی 6 سفارشات بہت سنگین طرز کی ہیں
اور پاکستان کو ان رہ جانے والی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے فروری 2021 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ یہ 6 سفارشات کیا ہیں؟ FATF کے اختتامی اجلاس میں جہاں ادارے نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی جانب سے اب تک سفارشات کی تکمیل کے لیے پیش رفت کی گئی ہے، وہیں اب دوسرے مرحلے میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان ان اقدامات کو نافذ کر رہا ہے یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق ان 6 رہ جانے والی سفارشات میں سے ایک پاکستان کی طرف سے دہشت گرد گروہوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف قائم مقدمات میں سزاؤں میں پیش رفت سے متعلق ہے۔ اگر ماضی قریب کے حالات پر تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بہت سے مشتبہ دہشت گردوں اور دہشت گردی میں ملوث افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اپریل 2019 میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ سے منسلک تنظیموں اور افراد کو بھی گرفتار کیا گیا اور سزائیں بھی سنائی گئیں، جبکہ جولائی 2019 میں نہ صرف جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا بلکہ گرفتاری کے فوراً بعد ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ اب FATF ان سزاؤں پر پاکستان کی طرف سے حکمت عملی اور پیش رفت دیکھنا چاہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف سزا دینا کافی نہیں، سزا دینے کا مکمل ڈھانچہ چاہیے جس کے مطابق دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث افراد کے خلاف تفتیش، انہیں سزا، عدالتوں میں ان مقدمات پر ہونے والی سماعت سب درکار ہیں۔ اس میں پاکستان کو وقت لگ سکتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام تر پیش رفت 3 سے 4 ماہ کے دورانیے میں مکمل ہو سکے گی۔ پھر پاکستان کو اس حوالے سے بھی جواب دینا ہوگا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث اداروں سے منسلک بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں یا نہیں، اور ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ سوالات اور ان پر پاکستان کی طرف سے ہونے والی پیش رفت بھی ان رہ جانے والی سفارشات کا حصہ ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 6 سفارشات مکمل نہیں ہیں، بلکہ ان پر جزوی طور پر عمل جاری ہے۔ پاکستان کی طرف سے پر امید ہونے کی ایک وجہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی ہے، جس کی FATF نے بھی تصدیق کی ہے، لیکن ساتھ ہی FATF یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس پر اب تک کتنا عمل ہوا ہے اور ان کو مکمل کرنے میں پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ FATF کے صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ جن ممالک میں دہشت گردوں کی معاونت روکنے کی صلاحیت کم ہے، ان کی تکنیکی مدد بھی کی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کیس میں یہ تمام تر معاملہ اب سفارتی لابی کا حصہ بن گیا ہے، جہاں پاکستان کو ایک بار پھر ڈو مور یعنی مزید محنت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے خلاف ووٹ دینے کی خبریں گردش کرنے لگیں تو زیادہ تر لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ سعودی عرب ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہی نہیں، مطلب یہ کہ اب مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے حماد اظہر FATF کی پلینری میٹنگ کی سربراہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حالیہ پلینری میٹنگ میں پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ رہ جانے والے اہداف فروری 2021 یا اگلے سال کے وسط تک پورا کرے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کو اہداف پورے کرنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملات کے سیاسی ہونے کا سوال ہے تو انڈیا نے پاکستان پر بارہا یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں کی گرفتاری صرف دکھاوا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے اس سے پہلے بھی کئی بار عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF اور ورلڈ بینک کو FATF کے دائرے کار میں لانے کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر سن 2000 کی دہائی سے دہشت گردوں کی معاشی معاونت اور پشت پناہی کے الزامات کا سامنا کرتا رہا ہے۔ اس بارے میں جہاں انڈیا کی تمام تر توجہ کا مرکز FATF کا اجلاس رہا، وہیں امریکہ بھی اس تمام تر صورتحال کو بغور دیکھتا آ رہا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے ایک اہم پلیئر ثابت ہو سکتا ہے، جسے اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے اہم افغان عمل ہے، جس کے لیے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کو بھی FATF کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے اور ان تمام سفارشات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تاثر بہتر ہو سکے اور ملک میں سرمایہ کار آئیں۔ دوسری جانب اسی بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کو FATF کی طرف سے رعایت ملنی چاہیے، جس کا ایک مطلب ماہرین یہ بھی نکال رہے ہیں کہ ان رہ جانے والے اہداف کا ادارے کی طرف سے دیے گئے وقت میں مکمل ہونا ممکن نہیں لگتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کے لیے واضح راستہ یہ ہے کہ اگر ان رہ جانے والے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمی ہے تو اس کے لیے FATF سے مدد طلب کریں، کیونکہ گرے لسٹ میں رہنا بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے جس سے ملک کو اب نکلنا چاہیے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کو سن 2012 سے سن 2015 تک گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی قوانین میں سخت اصلاحات سے متعلق قانون سازی کے بعد سن 2016 میں اسے خارج کر دیا گیا تھا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔